کال وصول کر رہا تھا کہ آگے کے بارے میں کیا کرنا ہے. 12:30 بجے کے بعد اور 1:45 کے بیچ کوئی 7-8 پولیس والے اور 2-3 ایجنسی کے لوگ اس گھر میں جہاں میں نے پناہ لی تھی اسلام آباد کے E11 مرکز کے ساتھ، وہ ہاتھوں میں پستول اور کلاشنکوف تھا میں اس گھر کے اوپر پورشن جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا گھس آئے، اور گھسنے کے ساتھ ہی میرے گارڈ جو میرے ساتھ 7 گارڈز تھے ان پہ حملہ آور ہوئے اور ان کو منہ پہ چپیڑے مارنے لگے. میں جب اٹھا تو ایک شخص جس نے مفتی پرچہ پہنے تھے اور ایک ایجنسی کا اہلکار تھا، اس نے مجھے گریبان سے پکڑا اور کہا کہ اٹھو. تو میں نے کہا حضرت میں چونکہ برش نہیں کیا تھا، میں نے تیار ہونا تھا، تو میں نے کہا اتنی آپ مہربانی کریں کہ میں تیار ہو کے آپ کے ساتھ جاتا ہوں. 40 لوگ تھے، وہ ذرا مجھے پلیز بات کرنے دیں. ہوا یہ کہ وہ کہتے نہیں آپ برش نہیں کر سکتے اور مجھے کھینچنے لگا. اس دوران ایک SHO گولڈا کا اس نے میرے سامنے میرے ایک اور گارڈ کو منہ پہ مارا. تو جب منہ پہ مارا تو میں نے کہا مارو ان الو کے پٹھوں کو. تو پھر ہم نے مارا، سنیں سر، پھر ہم نے مارا. یہ میں الو والا جو ہے ایکسپنج کر یہ الو کا پٹھا ایکسپنج کر دے. اچھا ہوا یہ کہ 2 پستول اور 1 کلاشنکوف جو انہوں نے مجھ پہ تانے تھے اور جس کی ویڈیو سرکولیٹ ہے وہ ہم نے چھینے اور ہم نے ان کے کمپٹیوں پہ رکھے. تھینک یو جناب اسپیکر. میں ابھی عطا تارڑ صاحب جو پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل بھی ہیں اور منسٹر لا تو مجھے ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اور یہ قانون کی حکمرانی اور معزز ایوان اور معزز ممبر، میں اس ایوان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتا ہوں. آپ سب اس میں منصف ہو جائیں کہ کیا اس ایوان کے ایک ممبر کے ساتھ ایسا سلوک زیب دیتا ہے. 22 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا جو مؤخر ہوا، اور میں جب اٹھا نیند سے 11:30 پونے 12 بجے کا وقت تھا، تو یہ جلسہ صبح سویرے مؤخر ہو چکا تھا. اور اس کے بعد میں کال وصول کر رہا تھا کہ آگے کے بارے میں کیا کرنا ہے. 12:30 بجے کے بعد اور 1:45 کے بیچ کوئی 7-8 پولیس والے اور 2-3 ایجنسی کے لوگ اس گھر میں جہاں میں نے پناہ لی تھی اسلام آباد کے E11 مرکز کے ساتھ، وہ ہاتھوں میں پستول اور کلاشنکوف تھا میں اس گھر کے اوپر پورشن جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا گھس آئے، اور گھسنے کے ساتھ ہی میرے گارڈ جو میرے ساتھ 7 گارڈز تھے ان پہ حملہ آور ہوئے اور ان کو منہ پہ چپیڑے مارنے لگے. میں جب اٹھا تو ایک شخص جس نے مفتی پرچہ پہنے تھے اور ایک ایجنسی کا اہلکار تھا، اس نے مجھے گریبان سے پکڑا اور کہا کہ اٹھو. تو میں نے کہا حضرت میں چونکہ برش نہیں کیا تھا، میں نے تیار ہونا تھا، تو میں نے کہا اتنی آپ مہربانی کریں کہ میں تیار ہو کے آپ کے ساتھ جاتا ہوں. 40 لوگ تھے، وہ ذرا مجھے پلیز بات کرنے دیں. ہوا یہ کہ وہ کہتے نہیں آپ برش نہیں کر سکتے اور مجھے کھینچنے لگا. اس دوران ایک SHO گولڈا کا اس نے میرے سامنے میرے ایک اور گارڈ کو منہ پہ مارا. تو جب منہ پہ مارا تو میں نے کہا مارو ان الو کے پٹھوں کو. تو پھر ہم نے مارا، سنیں سر، پھر ہم نے مارا. یہ میں الو والا جو ہے ایکسپنج کر یہ الو کا پٹھا ایکسپنج کر دے. اچھا ہوا یہ کہ 2 پستول اور 1 کلاشنکوف جو انہوں نے مجھ پہ تانے تھے اور جس کی ویڈیو سرکولیٹ ہے وہ ہم نے چھینے اور ہم نے ان کے کمپٹیوں پہ رکھے. آپ یقین کریں ایک وقت ذہن میں یہ بھی سوچ آیا، 1 منٹ جی، وڑ جاتے اگر کوئی جرت دکھاتے، زنخے بن گئے اور معافیا مانگنے لگے، اور میں نے ان کا اسلحہ ان سے چھینا. 1 منٹ میں عرض کرتا ہوں، تعزیرات پاکستان کا دفعہ 96 مجھے حق دیتا ہے کہ اگر کوئی میری جان لینے کی کوشش کرتا ہے یا میری پراپرٹی میں گھس کرتا ہے میں اس کو شوٹ کر سکتا ہوں. یہ وکیل بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد ایک منٹ جی، میری اگر اس میں ایک بات غلط ثابت ہوئی، ایڈریس دی چیئر. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ کیا طریقہ ہے.
किस खाते में? अच्छा, उन्होंने 3 घंटे, जब मैंने कहा ये उनको हमने बाहर निकाला गन पॉइंट पे, और जब बाहर निकले हमने कुंडी चढ़ाई, तो इसके बाद पुलिस और आ गई, 40 पुलिस नफरी आई। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा एजेंसी के लोग ना आप आ जाएं, उनको इन्होंने मुझे गाड़ी में फिराया इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टरों में। इसकी 3 वीडियोस बनी है। अब ये बताना है ये क्या कानून है? ये मरकज़ है, मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, और मुझे गिरबान से पकड़ के मेरे उस घर में घुसना, न वारंट है न किसी पर्चे में मतलूब हूँ, जलसा भी कैंसिल हो गया। ये इंसान, अच्छा, अब ऐसे लोगों को कानून हक देता है कि इनको माथे पे गोली मारनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, पुलिस वाला हो या एजेंसी वाला। मैं गया हूँ, मेरे ऊपर ऐसे छापे और भी पड़े हैं, अदालतों में गए, पर्चे इन बदबख्तों के खिलाफ किए हैं, कम अज कम और ना हो। ये आईजी इस्लामाबाद को बुला लें, उसको कहो किस इख्तियार के तहत इसने मेरे पीछे पुलिस भेजी और एजेंसियों को साथ में मिला के यलगार की। मेरे पास वीडियो मौजूद है जो उन्होंने मुझ पे पिस्तौल तानी है, मेरे पास वो वीडियो है। एक जो था उसकी मैंने शर्ट खींची तो डर करके पट गई। कैसे? मोहतरम नंगा निकल गया, यानी ऊपर से। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, सर मेरी बात सुने, गुजारिश सुने। मैं अर्जिया कर रहा हूं आईजी इस्लामाबाद को बुला ले। मैं एविडेंस आपके सामने रखता हूं कि इन्होंने मेरे प्लीज जी 8 सितंबर को फिर जलसा है, ये फिर इस तरह की हरकत करेंगे। आप इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के मेंबरान की डिग्निटी रिस्पेक्ट के मुहाफिज हैं, मेहरबानी फरमा लें, आप इसका नोटिस लें, बुलाएं आईजी इस्लामाबाद को। अगर मैं झूठा साबित हो जाऊं, जो सजा छोड़ की वो मेरी, लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि इन्होंने मेरे साथ ये किया है, अगर मैं जुर्रत न दिखाता और इनकी दुनाई न करता, खुदा की कसम ये मुझे बेइज्जत करके छोड़ते। तो लिहाजा मेरी इस्तदा है आईजी इस्लामाबाद या किसी कमेटी के हवाले कर दें और उनसे पूछ लें कि क्यों ये इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की खास वाले जी। जमाल एहसन खान साहब, आपके इलाके में आप कह रहे हैं कोई जी, आपके वसातत से मैं हुकूमत के नोटिस में देना चाहता हूँ कि मेरे हल्का में जो कालाबाग। आज नेशनल असम्बली में शेर अफजल मरवत ने अपनी रुदात सुनाते हुए उनके साथ जो हालिया दिनों में पेश आई, जब सिक्योरिटी एजेंसीज़ वाले उनके घर में इल्लीगली दाखिल हुए और शेर अफजल मरवत को कहा कि हमारे साथ चले जाओ, तो शेर अफजल मरवत वो रुदात सुना रहे थे, तो शेर अफजल मरवत ने सिक्योरिटी एजेंसीज़ को कहा कि उल्लू का पट्टा। जब उल्लू का पट्टा कहा तो तमाम नेशनल असम्बली के मेंबर हंसने लग गए, और स्पीकर असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि उल्लू के पट्टे को हम एक्सपेंज करते हैं। स्पीकर असम्बली अयाज सादिक का भी कहने का अंदाज़ इस तरह था कि उल्लू के पट्टे को हम एक्सपेंज करते हैं, क्योंकि उल्लू के पट्टे तो ये खुद ही हैं और ये तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस वाली हैं जब वो इल्लीगली किसी के घर में दाखिल होते हैं।